دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم 2022 کے جو تباہ کن سیلاب آئے تھے پاکستان میں، ان کے بعد تعمیر نو اور بحالی کی جو حکمت عملیاں ہیں ان پر بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈز اسیسمنٹ یعنی PDNA رپورٹ، اس کی روشنی میں ہم بہتر تعمیر نو یا جسے بلڈ بیک بیٹر کہتے ہیں اس تصور کا جائزہ لیں گے۔ جی، اور مرکزی سوال آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لیے سیلاب کے بعد بہتر تعمیر نو کا یہ جو ایک بڑا ویژن ہے، خاص طور پر ملک کو جو شدید معاشی دباؤ درپیش ہیں، انتظامی چیلنجز ہیں اور تباہی کا جو بہت بڑا ہجوم ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کیا یہ حقیقت پسندانہ بھی ہے اور قابل عمل بھی؟ بالکل، اور ہماری گفتگو PDNA رپورٹ کے جو نتائج ہیں اور جو سفارشات ہیں ان پر مبنی ہوگی۔ میرا موقف یہ ہے کہ بہتر تعمیر نو نہ صرف ممکن ہے بلکہ پاکستان کے مستقبل کی لچک کے لیے آپ کہہ لیں ناگزیر ہے، اور PDNA رپورٹ اس کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اور میرا موقف یہ رہے گا کہ میں اس ویژن کی عملیت پسندی پر سوال اٹھاؤں گا، خاص طور پر جب ہم PDNA رپورٹ میں ہی بیان کردہ جو فوری ضروریات ہیں ان کا پیمانہ دیکھتے ہیں، شدید معاشی رکاوٹیں دیکھتے ہیں اور جو انتظامی صلاحیتوں میں کمی ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو آئیے اپنے اپنے موقف کو تھوڑا واضح کریں۔ میرا ماننا ہے کہ بہتر تعمیر نو یہ صرف ایک آپ کہیں پرکشش نعرہ نہیں ہے، یہ ایک لازمی حکمت عملی ہے۔ دیکھیں، 2022 کے سیلاب نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے کتنے شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ ہم دنیا کے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہیں، اور اس تباہی نے ہماری جو انتظامی کمزوریاں ہیں ان کو بھی بالکل بے نقاب کر دیا، جیسے ناقص منصوبہ بندی ہے، پانی کے انتظام میں مسائل ہیں اور انفراسٹرکچر کی جو دیکھ بھال کا فقدان ہے۔ اچھا، PDNA رپورٹ ہمیں نقصانات کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہوش ربا تخمینہ دیتی ہے۔ تقریباً $14.9 بلین کے براہ راست نقصانات، $15.2 بلین کے معاشی اثرات، اور بحالی کے لیے جو رقم درکار ہے اس کا تخمینہ $16.3 بلین ہے۔ یعنی یہ پاکستانی روپلوں میں کوئی 3.5 ٹریلین روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ بہت بڑی رقم ہے۔ جی، بہت بڑی رقم ہے۔ لیکن یہ رپورٹ صرف تباہی کی تصویر کشی نہیں کرتی، یہ ایک جامع بحالی کا فریم ورک بھی پیش کرتی ہے، جس میں روزگار کی بحالی ہے، انفراسٹرکچر کی تعمیر نو ہے اور گورننس کی بہتری شامل ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ رہنما اصول بھی وضع کرتی ہے کہ تعمیر نو شمولیتی ہونی چاہیے، غریب پرور ہو، صنفی مساوات کا خیال رکھے اور فطرت پر مبنی حل استعمال کرے۔ دیکھیں، اگر ہم صرف تباہ شدہ چیزوں کو ویسے کا ویسا بنا دیں جیسا وہ پہلے تھیں، تو ہم مستقبل کی آفات کو سمجھے دعوت دے رہے ہوں گے۔ اب موقع ہے کہ ہم بنیادی مسائل حل کریں اور ایک زیادہ لچکدار پاکستان تعمیر کریں۔ رپورٹ یہ مانتی ہے کہ یہ $16.3 بلین پاکستان کے وسائل سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن یہ گھریلو آمدنی بڑھانے، وسائل کے بہتر استعمال اور بین الاقوامی مدد کی ضرورت پر بھی زور دیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومتی عزم اور اصلاحات سے یہ ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، میں اس بات کو تھوڑا مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ دیکھیں، بہتر تعمیر نو کا نظریہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن زمینی حقائق شاید کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں۔ PDNA رپورٹ کے اپنے اعداد و شمار ہی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ بحالی کے لیے جو $16.3 بلین کی رقم آپ نے بتائی، وہ ہمارے مالی سال 23 کے قومی ترقیاتی بجٹ سے بھی 1.6 گنا زیادہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ملک تو سیلاب سے پہلے ہی شدید معاشی بحران میں تھا، بڑا مالیاتی خسارہ تھا، کرنٹ اکاؤنٹ کا دباؤ تھا، سیلاب نے اسے مزید بگاڑ دیا ہے۔ PDNA خود پیش گوئی کر رہا ہے کہ GDP میں 2.2% تک کمی آ سکتی ہے، مہنگائی بڑھے گی، اور سب سے تشویشناک بات، 8 سے 9 ملین مزید پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ اب بین الاقوامی فنڈنگ کی امیدیں کتنی حقیقت پسندانہ ہیں۔ جو ریوائزڈ ہیومینیٹیرین اپیل تھی، یعنی فوری انسانی امداد کے لیے $816 ملین کی اپیل کی گئی تھی، اکتوبر 2022 تک اس کا صرف 13.7% فنڈ ہوا تھا۔ یہ بین الاقوامی امداد کی حقیقت کا ایک اشارہ ہے۔ پھر رپورٹ خود ماضی کے جو بڑے منصوبے ہیں، جیسے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان تھا یا نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان 4،
ان کے نفاذ میں ناکامیوں کا اعتراف کرتی ہے، فنڈنگ کی کمی رہی، عمل درآمد کے مسائل رہے، محدود صلاحیتیں تھیں، تو کیا اب کچھ مختلف ہوگا؟ گورننس اور اداروں کی صلاحیت آج بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور سب سے بڑھ کر فوری انسانی بحران کی شدت کو تو دیکھیں۔ 33 ملین متاثرین ہیں، تقریباً 8 ملین لوگ بے گھر ہوئے، 1700 سے زائد اموات ہوئیں، 20 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ یا نقصان زدہ ہوئے، صحت کی 13% سہولیات ختم ہو گئیں، 17,000 سے زائد اسکول متاثر ہوئے، اور خوراک کی قلت کا ایک حقیقی خطرہ ہے۔ کیا ایسے میں ہماری ترجیح بہتر تعمیر نو کے یہ مہنگے اور طویل مدتی منصوبے ہونے چاہیے، یا لوگوں کی بنیادی فوری ضروریات پوری کرنا؟ میرے خیال میں تو ترجیح فوری امداد پر، بنیادی ڈھانچے کی جلد بحالی، خاص طور پر رہائش اور ٹرانسپورٹ اور روزگار کی فراہمی پر ہونی چاہیے۔ بہتر عناصر کو ضرور شامل کریں جہاں ممکن ہو، لیکن یہ جو مکمل نظام کی تبدیلی کا ویژن ہے، یہ فی الحال قابل عمل نہیں لگتا۔ آپ نے مالیاتی حقیقت پسندی کا جو نقطہ اٹھایا وہ یقیناً بہت اہم ہے۔ 16.3 بلین ڈالر یہ ایک بہت بہت بڑی رقم ہے، خاص طور پر جو موجودہ معاشی حالات ہیں۔ لیکن کیا اسے صرف ایک خواہش کی فہرست سمجھنا درست ہے؟ میں اسے مستقبل کے لیے ایک لازمی سرمایہ کاری سمجھتی ہوں۔ اگر ہم آج لچک پیدا کرنے میں یہ سرمایہ کاری نہیں کرتے تو مستقبل میں آنے والی آفات ہمیں اس سے کئی زیادہ مہنگی پڑیں گی۔ یہ صرف پرانے طریقے سے تعمیر کرنے سے مہنگا نہیں ہے، بلکہ یہ مستقبل کے نقصانات سے بچاؤ ہے۔ پی ٹی آئی نے رپورٹ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، اس کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کو، نجی شعبے کو اور اندرونی وسائل یعنی ٹیکس اصلاحات وغیرہ ان سب کو متحرک کرنا ہوگا۔ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ بہتر تعمیر نو کا ایک مضبوط ویژن ہی بین الاقوامی فنڈنگ کو راغب کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم صرف عارضی مرمت نہیں بلکہ طویل مدتی حل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ طویل مدتی سرمایہ کاری کی اہمیت سے تو انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ بین الاقوامی فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن جیسا میں نے پہلے کہا، انسانی ہمدردی کی اپیل کا جو رد عمل تھا وہ تو کچھ زیادہ حوصلہ شکن تھا۔ تعمیر نو کے لیے تو اس سے کہیں زیادہ رقم درکار ہے۔ رپورٹ خود یہ بھی کہتی ہے کہ اس 16.3 بلین ڈالر کے تخمینے میں جو نجی شعبے کے تمام نقصانات ہیں اور ان کی تعمیر نو کی ضروریات ہیں وہ پوری طرح شامل نہیں ہیں، تو اصل ضرورت شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ کیا یہ امید رکھنا حقیقت پسندانہ ہے کہ اتنی بڑی رقوم، خاص طور پر جب دنیا خود بھی معاشی مشکلات کا شکار ہے، وہ دستیاب ہو جائیں گی؟ مجھے تو خدشہ ہے کہ جو دستیاب وسائل ہوں گے وہ بمشکل بنیادی مرمت کے لیے ہی کافی ہوں گے۔ بہتر کی گنجائش کہاں سے نکلے گی؟ یہ تشویش بجا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیلنج دراصل ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم وسائل پیدا کرنے کے لیے زیادہ اختراعی اور مؤثر طریقے تلاش کریں۔ گھریلو محصولات میں اضافہ ہے، غیر ضروری اخراجات میں کمی ہے، اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مسلسل اور آپ کہہ لیں قائل کرنے والی بات چیت یہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ بہتر تعمیر نو صرف زیادہ خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بہتر منصوبہ بندی، ترجیحات کے درست تعین اور وسائل کے مؤثر استعمال کا نام بھی ہے۔ چلیں انتظامی صلاحیت اور نفاذ کے چیلنجز کی طرف آتے ہیں۔ رپورٹ گورننس کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ پی ڈی اے خود مانتی ہے کہ ماضی کے منصوبوں پر عمل درآمد میں سنگین مسائل رہے ہیں، اور گورننس کا نظام ان کے اپنے الفاظ میں پیچیدہ ہے۔ رپورٹ ماضی کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان اور نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان جیسی کوششوں کا ذکر کرتی ہے، جن میں فنڈنگ اور عمل درآمد کی کمی رہی۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن ہے جو بہتر تعمیر نو جیسے مہتواکانشی منصوبے کی کامیابی پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ کیا ہمارے موجودہ ادارے، جن کی صلاحیت پہلے ہی محدود ہے اور جو دیگر مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، وہ اتنے بڑے اور پیچیدہ پروگرام کو شفاف اور مؤثر طریقے سے نافذ کر پائیں گے؟ میں مانتی ہوں کہ انتظامی چیلنجز بہت بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بحران اکثر تبدیلی کا سب سے بڑا محرک بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ پرانے ناکارہ طریقوں کو بدلنے کا ایک موقع بھی ہے۔ پی ڈی اے رپورٹ ایک ہول آف پاکستان اپروچ کی بات کرتی ہے، جس کا مطلب ہے تمام سٹیک ہولڈرز، سول سوسائٹی ہے، نجی شعبہ ہے، تعلیمی ادارے اور سب سے اہم مقامی کمیونٹیز، ان سب کو شامل کرنا۔
رپورٹ بہتر کوارڈینیشن کے لیے مخصوص ادارہ جاتی انتظامات تجویز کرتی ہے، جیسے مرکزی سطح پر پالیسی اور منصوبہ بندی ہو، لیکن عمل درآمد مقامی سطح پر ہو۔ شفافیت اور احتساب کے نظام کو مضبوط بنانا ہوگا۔ یہ آسان نہیں، میں تسلیم کرتی ہوں، لیکن رپورٹ صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کر رہی، بلکہ ان کے ممکنہ حل بھی پیش کر رہی ہے۔ یہ اصلاحات کے لیے ایک طرح کا روڈ میپ فراہم کرتی ہے۔ یہ تجاویز کاغذ پر تو یقیناً اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا ان پر عمل ممکن ہے؟ آپ مقامی سطح پر عمل درآمد کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا مقامی سطح پر وہ مضبوط ادارے موجود ہیں جو یہ ذمہ داری نبھا سکیں، خاص طور پر ان دور دراز اور غریب ترین علاقوں میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ کیا یہ ہول آف پاکستان اپروچ عملی طور پر ممکن ہے، یا یہ صرف مرکزی حکومت پر مزید بوجھ ڈال دے گی؟ اور شفافیت اور احتساب کیسے یقینی بنایا جائے گا، خاص طور پر جب اتنے بڑے پیمانے پر فنڈنگ شامل ہو؟ ماضی کا تجربہ تو اس حوالے سے زیادہ حوصلہ افزا نہیں رہا ہے۔ آپ کا سوال کہ فوری اور طویل مدتی ضروریات میں توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ واقعی بہت اہم ہے۔ لاکھوں لوگ فوری طور پر چھت، خوراک، صاف پانی اور طبی امداد کے منتظر ہیں۔ زراعت کو، جیسا آپ نے ذکر کیا، تباہ کن نقصان پہنچا ہے۔ PDNA کے مطابق 800 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہے اور لاکھوں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ فوری اور سنگین بحران ہے۔ بالکل، یہی تو میرا بنیادی نقطہ ہے۔ جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہ ہو، پینے کو صاف پانی نہ ہو اور سر چھپانے کو جگہ نہ ہو، تو کیا ہماری ترجیح ان کی فوری بحالی ہونی چاہیے یا طویل مدتی، زیادہ مہنگے، بہتر حل پر جو ہمارے پاس محدود وسائل ہیں وہ خرچ کرنا؟ رپورٹ خود بتاتی ہے کہ کئی علاقوں میں پانی اب بھی کھڑا ہے، جس سے فوری بحالی کا کام بھی انتہائی مشکل ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ پہلے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دی جائے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اسے یا تویا کی صورتحال کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ فوری امداد اور بحالی کے جو اقدامات ہیں، ان کو بھی بہتر تعمیر نو کے اصولوں کے مطابق ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب ہم تباہ شدہ گھروں کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں تو ہم شروع سے ہی سستے، مقامی طور پر دستیاب اور لچکدار مواد اور ڈیزائن استعمال کر سکتے ہیں جو مستقبل کے سیلاب کا بہتر مقابلہ کر سکیں۔ اگر ہم صرف عارضی غیر معیاری پناہ گاہیں بناتے ہیں تو وہ نہ صرف غیر محفوظ ہوں گی بلکہ طویل مدت میں زیادہ مہنگی ثابت ہوں گی، جب وہ اگلی آفت میں خدا نخواستہ پھر سے تباہ ہو جائیں گی۔ PDNA خود بھی قلیل مدتی یعنی 12 ماہ تک اور درمیانی اور طویل مدتی یعنی 5 سال تک کی ضروریات میں توازن کی بات کرتا ہے۔ فوری امداد فراہم کرتے ہوئے بھی طویل مدتی لچک کو ذہن میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ نظریاتی طور پر تو درست لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے، خاص طور پر ان غریب ترین اور سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں؟ PDNA کے مطابق ملک کے 25 غریب ترین اضلاع میں سے 19 سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ان علاقوں میں جہاں بنیادی سہولیات سیلاب سے پہلے ہی نہ ہونے کے برابر تھیں، وہاں بہتر تعمیر نو کیسی نظر آئے گی؟ کیا یہ ان کمیونٹیز کے لیے حقیقت پسندانہ ہے؟ اور پھر وہ خدشہ ہے جسے ایلیٹ کیپچر کہا جاتا ہے، یعنی اس بات کا خطرہ کہ وسائل اور منصوبوں کا فائدہ بااثر طبقے کو پہنچے جبکہ سب سے زیادہ ضرورت مند پیچھے رہ جائیں۔ کیا یہ مہتواکانچی منصوبے نادانستہ طور پر اس عدم مساوات کو مزید نہیں بڑھائیں گے؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اور اس کا جواب بہتر تعمیر نو کی درست تفہیم میں پوشیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہر جگہ کنکریٹ کے مہنگے منصوبے بنانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے مقامی حالات، ضروریات اور وسائل کو سمجھنا اور ان کے مطابق حل تیار کرنا۔ اس کا مطلب ہے مقامی علم، مقامی مواد، مقامی ہنر اور مزدوری کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ پائیدار اور محفوظ ماحول بنانا۔ PDNA رپورٹ خود کم لاگت والے حل، مقامی وسائل کا استعمال اور فطرت پر مبنی حل یعنی نیچر بیسڈ سولوشنز پر زور دیتی ہے، جیسے پانی کے قدرتی بہاؤ کے راستوں کو بحال کرنا یا مینگرووز جیسے قدرتی دفاع کو مضبوط کرنا۔ جہاں تک شمولیت اور ایلیٹ کیپچر کے خدشے کا تعلق ہے، PDNA اس پر بہت زور دیتا ہے۔ رپورٹ کے جو کراس کٹنگ سیکشنز ہیں جیسے سماجی پائیداری، شمولیت اور صنفی مساوات، وہ واضح کرتے ہیں کہ بحالی کے عمل میں سماجی شمولیت، صنفی برابری اور سب سے کمزور طبقات بشمول خواتین، بچے، معذور افراد، اقلیتیں، ان کی ضروریات کو مرکز میں رکھنا ہوگا۔ کمیونٹی کی حقیقی شمولیت اور شفافیت ہی ایلیٹ کیپچر کو روکنے کا بہترین طریقہ ہے۔ فطرت پر مبنی حل اور مقامی علم کی بات یقیناً قابل تعریف ہے،
لیکن کیا ہمارے پاس ان حلوں کو بڑے پیمانے پر مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے درکار تکنیکی مہارت اور وہ ادارہ جاتی ڈھانچہ موجود ہے؟ اور کیا مقامی کمیونٹیز جو خود اس بحران سے نبرداز ماں ہیں وہ اس منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے عمل میں بامانی طور پر حصہ لے بھی پائیں گی، یا ان کی آواز طاقتور مفادات کے شور میں دب جائے گی؟ شمولیت کا نعرہ لگانا ایک بات ہے، اسے عملی جامہ پہنانا بالکل دوسری بات۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ خلاصہ کلام یہ کہ 2022 کے سیلاب نے پاکستان کو ایک اہم موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ بہتر تعمیر نو کا راستہ یقیناً چیلنجوں سے بھرا ہے، مالیاتی بھی ہیں، انتظامی ہیں، سماجی ہیں، ہر لحاظ سے، لیکن میری نظر میں یہی وہ راستہ ہے جو ملک کو مستقبل کی آفات کا زیادہ مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ یہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے اور ایک زیادہ لچکدار اور پائیدار مستقبل کی بنیاد رکھنے کا ایک موقع ہے۔ PDNA رپورٹ اس مشکل سفر کے لیے ایک ضروری نقشہ اور فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ اس ویژن کو حقیقت بنانے کے لیے مضبوط سیاسی عزم، گہری ادارتی اصلاحات، تمام متعلقہ فریقوں کی بامانی شمولیت اور بین الاقوامی برادری کے مستقل اور قابل اعتماد تعاون کی اشد ضرورت ہوگی۔ جبکہ بہتر تعمیر نو کا آئیڈیل اور اس کے پیچھے کی نیت بلا شبہ قابل ستائش ہے، ہمیں زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ شدید معاشی رکاوٹیں ہیں، پہلے سے موجود انتظامی کمزوریاں ہیں، ماضی کی ناکامیوں کا ریکارڈ ہے، اور فوری انسانی ضروریات کا جو بے پناہ پیمانہ ہے وہ ہمیں انتہائی حقیقت پسند ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ شاید ایک زیادہ عملی، ایک مرحلہ وار نقطہ نظر جو بنیادی بحالی اور فوری ضروریات کو اولویت ترجیح دے اور بہتر عناصر کو بدتدریج جہاں ممکن ہو اور جہاں وسائل اجازت دیں شامل کرے، وہ زیادہ قابل عمل ہو۔ PDNA رپورٹ کے جو بلند عزائم ہیں اور حقیقت میں جو دستیاب یا ممکنہ طور پر دستیاب وسائل ہیں، ان کے درمیان فرق بہت بڑا دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں اس فرق کو کھلے دل سے تسلیم کرنا ہوگا اور اپنی توقعات کو اسی کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے اور 2022 کے سیلاب کے اثرات گہرے اور دیر پا ہوں گے جو شاید کئی نسلوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ ہم اس پر بھی متفق ہیں کہ PDNA رپورٹ ایک انتہائی اہم دستاویز ہے جو مسئلے کی سنگینی، اس کی کثیر و جہتی نوعیت اور ممکنہ حل کے مختلف پہلوؤں کو جامع انداز میں سامنے لاتی ہے۔ بالکل۔ اس گفتگو کا مقصد کسی ایک نتیجے پر پہنچنا نہیں تھا، بلکہ اس اہم اور پیچیدہ مسئلے کے مختلف پہلوؤں اور دلائل کو سامعین کے سامنے رکھنا تھا۔ PDNA رپورٹ میں بلا شبہ بہت سی تفصیلات اور سفارشات ہیں جن پر مزید غور و فکر، تحقیق اور بحث کی گنجائش موجود ہے۔ حتمی فیصلہ تو وقت، حالات، دستیاب وسائل اور سب سے بڑھ کر عمل درآمد کی صلاحیت ہی کریں گے کہ کون سا راستہ اختیار کیا جاتا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ دی ڈیبیٹ میں شامل ہونے کا شکریہ۔